السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ازالۃ الخفا کے والیوم 3 میں پیج نمبر 152 پہ جو ہے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا تذکرہ کیا ہے، روایت بیان کی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زبانی ہے۔ فرماتی ہیں کہ مرض موت کے آخری دن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے اور میں رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ بڑا سخت مرض ہے جو میرے باپ پر آ پڑا ہے۔ اور وہ جب ہوش میں آتے تھے اور یہ بات مجھ سے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ اے میری بیٹی، بات وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ یہی ہے موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے۔ اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ میں نے کہا 3 کپڑوں میں جو سفید سہولی تھے۔ ناظرین، سہول جو ہے وہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے جو پارچہ بارفی یعنی کپڑے کی صنعت میں جو مشہور تھا، اور ایک روایت کے مطابق جو یہ ایک دھوبی کا نام ہے جو کپڑے دھونے میں مشہور تھا۔ یہ موشی نے یہی تفصیل لکھی ہے۔ ان کو 3 کپڑوں میں پیراہن اور عمامہ نہیں تھا۔ پھر پوچھا کہ کس دن دنیا سے انتقال فرمایا تھا؟ میں نے کہا کہ پیر کے دن۔ پھر پوچھا آج کیا دن ہے؟ میں نے عرض کی کہ پیر۔ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ میری موت آج کے دن اور آج کی رات کی درمیان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بے ای ارض تموت، اور کب جو ہے وہ فوت ہوگا یہ بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا اس کے بعد جو کپڑا اوڑھے ہوئے تھے اور بیماری کے زمانہ میں اسی کپڑے کا استعمال کیا تھا، اس پر نظر فرمائی، اور حال یہ تھا کہ اس پر کچھ اثر زعفران کا تھا۔ فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو دھو لیں اور اسی پر 2 کپڑے اور بڑھا لیں، میرا کفن ان میں کر دیں۔ میں نے کہا کہ یہ پرانا ہے، تو فرمایا کہ زندہ زیادہ مستحق ہے نئے کپڑے کا۔ اللہ اکبر۔ اور مردہ جسم گلنے اور پیپ بننے والا ہے۔ اس کے بعد اپنی زوجہ اسماء بنت امیس، ناظرین یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ صرف آپ کی زوجہ نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جو ہے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی زوجہ تھیں، اور ان کے وصال کے بعد جو ہے وہ ان سے نکاح، ان کی شادی جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان سے شادی جو ہے حضرت شیر خدا نے بھی کی تھی۔ یعنی یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے 3 عظیم الشان ہستیوں سے شادی کی، اور یہ ان کے بارے میں جو ہے مشہور ہے کہ یہ خود جو ہے وہ حضرت شیر خدا کے منہ پہ جو ہے وہ یہ بات کر دیا کرتی تھیں کہ جو سکھ میں نے جو ہے وہ ابوبکر صدیق کے پاس دیکھا کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ جو ہے آج کے دور میں اگر کسی مرد کے سامنے کی جائے تو وہ غیرت سے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے، لیکن کمال ہے حضرت شیر خدا کی برداشت بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے محبت بھی، اور حضرت اسماء بنت امیس کی جو ہے وہ فراخ دلی بھی، اور کیسے جو ہے وہ تذکرہ فرماتی تھیں۔ فرمایا کہ اسماء بنت امیس کے لیے وصیت کی کہ وہ ان کو غسل دیں اور عبد الرحمن ان کی امداد اور اعانت کرے، اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے سوا کوئی شخص میرے برہنہ جسم کو دیکھے۔ رات کے وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور غسل کے بعد ان کی تجہیز و تکفین جس طرح آپ نے وصیت کی تھی اسی طرح کی گئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نماز پڑھائی، اور حجرہ عائشہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے برابر آپ کی قبر کھودی گئی، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان اور طلحہ قبر میں اترے، اور رات ہی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہ گئے وصال کا واقعہ جو ہے اس حدیث اس میں جو ہے اس پیج میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔
تو رہ گئی بات وہ جو مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جسد اقدس حضور کے حجرے کے باہر رکھا گیا اور جو ہے وہ اجازت طلب کی گئی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ طاہر سے یہ آواز آئی تھی اوصل الحبیب الی الحبیب، تو اس کو جو ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔